السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل پن اور میں آپ کو پارٹ نمبر 6 سنانے جا رہی ہوں۔ جہاں ایک آدمی اور ایک سالہ بچی مسکرا رہے تھے، اس کے ذہن میں ایک جملہ گھوم تھا۔ پرانی یادیں فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے وحشت آئی تھی۔ تم ناجائز ہو، میں ناجائز ہوں، بیٹی نہیں، وہ اب کی بار چیخی تھی۔ سکینہ، سکینہ، جی میڈم، ماچس لاؤ اور پٹرول بھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ماچس لائی، ساتھ میں پیٹرول بھی۔ وہ اپنی میڈم کے ارادے کو سمجھ چکی تھی، پھر اس نے اپنی میڈم کے ہاتھ میں دیا تھا پیٹرول بھی، ماچس بھی۔ بس پھر اس کی وحشت اس کے چہرے اور ہر جگہ پیٹرول پھیلایا تھا۔ ماچس کی تیلی جلا کر اس نے پیٹرول میں پھینکی تھی اور آگ اب ہر جگہ باری باری پھیلنے لگی تھی، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ میڈم باہر آ جائیں، سکینہ اسے پکار رہی تھی جو لانچ میں کھڑی تھی، اور سکینہ باہر، مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ میں ناجائز بیٹی ہوں، نہیں کسی کی ناجائز ہوں، میں ناجائز ہوں، بس وہ چیخ رہی تھی پوری شدت سے۔ دماغ اس کا معاف ہو چکا تھا، کچھ سن رہی تھی، بس چیخ رہی تھی بار بار۔ استقل اس کے چہرے پر پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال تھیں جن میں نفرت ہی نفرت تھی۔ میڈم باہر آ جائیں۔ وہ کیسے آئی؟ وہ تو بس چیخ رہی تھی، بتا رہی تھی کسی کو غلطی ہے، وہ ناجائز ہے۔ وہ آنا چاہتی تھی مگر نہیں آ پا رہی تھی۔ آگ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی، اس کے قدم وہیں جامد تھے اور وہ چیخ رہی تھی، بس چیخ رہی تھی۔ پاگل تھی؟ نہیں، وہ پاگل پن کی انتہا پر تھی۔ عقیدہ دماغ ٹھیک ہے؟ وہ ولی تھا جو اس کے پاس آیا تھا اور ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچ کر باہر نکالا تھا، اور اس کے بعد وہ دل نہ رکھنے والی نفرت ہی نفرت جسے وہ جانتی تھی، آج اس کے گلے لگ کر روئی تھی پھوٹ پھوٹ کے۔ ولی میں ناجائز ہوں، ولی میں ناجائز ہوں، تم بولو نا، بتاؤ نا، تم صرف عقیدہ ہو، میری عقیدہ۔ یہ جملہ نہ جانے کیا سوچ کر کہا تھا اس نے۔ یہ کہتے اس نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اسے یاد آئی تھی وہ 9 سالہ بچی جو آج سے 15-16 سال پہلے ایسے ہی رو رہی تھی، ایسے ہی اس کے گلے لگی تھی۔ میں ناجائز، یہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آگ شدت کو بجھا دیا تھا، مگر اس کی نفرت کی آگ اور بڑھ گئی تھی۔ عقیدہ اٹھو، وہ اس کی باہوں میں تھی۔ عقیدہ، اس نے اسے ہلایا مگر وہ بے صدا پڑی رہی۔ سکینہ، ڈاکٹر کو کال کرو۔ وہ اسے اٹھا کے کمرے میں لے گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آ چکے تھے جو اس کا معائنہ کر کے، ڈاکٹر سب ٹھیک تو ہے نا؟ ولی نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بس صدمے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر کی جانب چلے گئے۔ یہ نفرتی آگ نہ جانے کیا کیا جلائے گی، نہ جانے
وہ خود کو جلائے گی یا آگ اس میں جل کر راکھ ہو جائے گی؟ کی قتل میرے کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے یہ روز پشماں کا پشماں ہونا۔ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ عقیدہ بے ہوش ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھ رہا تھا، جو کل رات کی خبر اس تک پہنچا رہا تھا۔ میں یہ یقین کر سکتا ہوں سلیمان خان نے شادی کر لی، مگر یہ نہیں۔ عقیدہ بے ہوش ہو گئی۔ ہاں صاحب، وہ تو خود کو آگ میں جلانے والی ہے۔ وہ ولی سر آگے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ولی کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر نفرت کی لکیر ابھری ہوئی تھی۔ اچھا جاؤ اب تم، وہ اسے کہتے چیئر پر بیٹھ گیا۔ عقیدہ رحمانی، اتنی نفرت اپنے باپ سے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، اپنے ساتھ ایسا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ چلو اب کل ملتے ہیں۔ مس عقیدہ رحمانی، اسے سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ عجیب شخص تھا، تکلیف بھی دیتا تھا۔ وہ اس تکلیف سے خود کو تکلیف میں محسوس بھی کرتا تھا۔ زخم دیے ہوں گے کتنے، سیتے رہوں، جان لے کر کہوں گے جیتے رہوں۔ وہ آج پرسکون ہی سی سو رہی تھی۔ دوا یوں کہ اثرانِ اسے گھیرا ہوا تھا۔ ولی اس سے کچھ دور رہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد اس کی نگاہیں تھیں۔ میں تمہیں چھوڑوں نہیں گا جانباز، تم نے جو آج کیا ہے اس کی سزا تو ملنی ہی پڑے گی۔ میری شیطانیت کو تم نے جگایا ہے، میرے پاگل پن کو تم نے اجاگر کیا ہے۔ جبار، اب دیکھو میری عقیدہ کی تکلیف کا بدلہ کیسے لوں گا۔ ایک ایک آنسو کی سزا ملے گی تمہیں۔ جبار، وہ آنکھیں بند کیے خود سے مخاطب ہوا۔ ولی اس کی آواز جیسے ہی کانوں سے ٹکرائی، اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہاں کہوں بیٹھے ہو تم؟ ایسے ہی سوچا تم نے؟ صرف ہوگی میری؟ نہیں، تمہیں لگتا ہے مجھے صرف ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہیں جانتا ہوں، عقیدہ تو تکلیف میں رہنا جانتی ہے، نہ جانے کیوں۔ وہ تلخ ہوا تھا، آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ ایسی باتیں کر رہی تھی جسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، کبھی پچھلی رات کا ذکر نہیں کرتی تھی، اور وہ بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ کہے دل کی حالت سے واقف ہوتے ہیں، اور ولی اس کے لیے ایسا ہی تھا، بنا کہے سمجھ جانے والا۔ وہ اپنے بال باندھ کر کھڑی ہوئی اور واش روم کی جانب گئی تھی۔ کل کا سین وہ سوچنا نہیں چاہتی یا سوچ نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گھندے سے تھوڑا نیچے آتے بالوں کو سلجھانے لگی۔ جب روح زخمی ہو تو جسم کا زخم درد نہیں دیتا۔ ولی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور وہ بھی تیار ہو کر آفس کی طرف چل دی۔ بلیک جینز شرٹ اور اوپر شرٹ، اس کے ساتھ کی جیکٹ
اور اسے دلکش بنا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر لگی لال لپسٹک جو اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی، وہ لال لپسٹک جسے دیکھ کر کوئی بھی گھائل ہو سکتا تھا۔ جبار، پلان تیار ہے میرا، اور آج رات تمہاری اذیت ناک گزرے گی، اتنی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تم پھر آ گئے، پیٹ نہیں بھرا ان پیسوں سے تمہارا؟ وہی شخص جس نے اپنے آپ چہرے کو ہڈی سے چیر پھاڑ رکھا تھا، وہ ہمیشہ اسی سے ایسے ہی ملتا تھا۔ اس سے ایک نظر دیکھتی وہ آگے بڑھی تھی تو وہ پیچھے اس کے چل رہا تھا، لیکن اب رک چکا تھا۔ میڈم آ جاؤ، اتنے آگے ہوئے پورے ہی آ جاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ بیٹھ جاؤ، بڑی فرمانبردار سے اس نے پوچھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو بار بار اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ بس ابھی ہو؟ تمہیں دیکھ کر وہ ابھی بھی نہیں بیٹھا تھا، بس یوں ہی کھڑے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں صاف ظاہر ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چہرے سے واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ کھلی کتاب کی طرح اپنے چہرے کو نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر پڑی اذیت واضح تھی۔ کیا کہنا ہے؟ فائل میں جھکی اس نے اس سے کہا۔ کہنا تو نہیں، بس دیکھنا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جہاں حیرت کے تاثرات تھے۔ ہے تم کہوں گی نہیں بیٹھنا کہ میں خود بیٹھ جاتا ہوں؟ مہمان کی خاطر نوازی کر دیتے ہیں، برستی کے مہمان کے لیے نہیں آئے۔ وہ ابھی اپنی فائل میں جھکی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کے چہرے کو دیکھ